الحمد لله رب المشرقين ورب المغربين. الحمد لله الذي خلق الكونين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم، رسول الثقلين جد الحسن والحسين، وعلى آله وصحبه الذين جاهدوا في سبيل الله تعالى بكل معركة، لا سيما بكربلاء وببدر وحنين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین. جس آیت مبارکہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، عام طور پہ سنی علماء اس جلسے میں اس آیت کو پڑھتے ہیں جس جلسے کا عنوان نعتیہ ہو، یعنی جہاں بات نبی کی جائے وہاں اس آیت کو پڑھتے ہیں. میں نے سوچا چلو آج اس آیت کو پڑھ کے یہ بتانا ہے کہ اس آیت میں اگر نبی کی شان دکھائی جا رہی ہے تو علی کی پہچان بھی بتائی جا رہی ہے. ترجمہ سن لیں، انشاءاللہ پھر کسی ترجمانی کی ضرورت نہیں پڑے گی. میں یہ لگاتار میاں غالباً میرا چوتھا جلسہ ہے مولا کائنات کے عنوان پہ اس گاؤں میں آتا ہوں تو علی علی ہوتا ہے. آج میں بستر پہ لیٹا تو سوچا کیا بولوں جو پہلے نہیں بولا ہو، تو یہ آیت سامنے آ گئی. اللہ پاک کا ارشاد ہے، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہیں. کیا ہیں؟ قریب ہیں. جان اتنی قریب ہے کہ نظر نہیں آتی. اب سوچو حضور کتنے قریب ہیں جو ہماری جان سے زیادہ قریب ہیں. حضور شیخ الاسلام اسی آیت کی ترجمانی کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ کو، انہیں میں ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے. اس ترجمے میں اولا بمانا اقرب کے ہے. توجہ، اولا بمانا اقرب یعنی بہت زیادہ نزدیک ہونا. مفسرین کی تشریحات کے مطابق اس آیت کا ایک ترجمہ اور ہے، اور بعض مترجمین نے اسی ترجمے کو پسند کیا، اور وہ کیا ہے کہ نبی مومنین کی جان سے زیادہ محبوب ہیں، پیارے ہیں. کیا ہیں؟ قیمتی ہیں. جان اتنی محبوب ہوتی ہے کہ کسی اپنے کو بھی انسان نہیں دیتا. اب سوچو آقا کتنے محبوب ہیں جو ہماری جان سے زیادہ پیارے ہیں. ایک ترجمہ اس کا اور ہے، اور وہی قابل غور ہے. نحویین فرماتے ہیں کہ جب اولا کا صلہ با آتا ہے تو ایسی صورت میں اولا بمانا مولا کے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ آج میرا عنوان نہ مسئلہ حاضر و ناظر ہے اور نہ مسئلہ عشق و محبت ہے، اس لیے میں ان دونوں ترجموں کو اپنے سر کا تاج بنا کے کسی اور جلسے کے لیے رکھ رہا ہوں. آج تیسرے نمبر پہ آئیے کہ نبی مومنین کی جان کے مولا ہیں. کون ہیں؟ ارے مولائیوں اتنا دھیرے سنو گے؟ مولا نبی مومنین کی جان کے
ہاں اب لگا کہ ہم مولائیوں میں بیٹھے ہیں. مولا، اس مولا میں قربت بھی آ گئی کیونکہ بہت قریب ہیں اسی لیے مولا ہے، بہت محبوب ہیں اسی لیے مولا ہے، بہت سونے ہیں، بہت پیارے ہیں اسی لیے مولا ہے، اور بہت قیمتی ہیں اسی لیے مولا ہے. ہماری جان پر ان کا حق ہے، مالک ہیں اسی لیے مولا ہے. چنانچہ اہل سنت کے بڑے بڑے اسکالرز علماء نے اس آیت کی تفہیم میں یہ فرمایا کہ اس آیت کا مطلب ہے کہ نبی مومنین کی جان کے مالک ہیں. کیا ہیں؟ اب اگر مولا کہا جائے تو ملکیت بھی آ گئی، محبت بھی آ گئی، قربت بھی آ گئی. یعنی اگر کسی نے نبی کو مولا مانا تو وہ اپنی جان سے زیادہ اولا بھی مانتا ہے، اپنے قریب، اپنے دل سے زیادہ قریب بھی مانتا ہے، اور سب سے زیادہ حبیب بھی مانتا ہے، اور اپنا مالک بھی مانتا ہے. میں کسی تفصیل میں گئے بغیر، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ کی نگاہیں ابھی تو شروع ہو گئی لیکن 10 منٹ کے بعد اور ہوں گی، ادھر دیکھیں گے، کبھی ادھر دیکھیں گے، حضرت ادھر سے آ رہے ہیں کہ ادھر سے آ رہے ہیں. اس لیے میں کوئی رسک لینے کے موڈ میں بالکل نہیں. میں کسی پتلی گلی میں نہیں جانے والا، سیدھے ایکسپریس وے پہ آ رہا ہوں. اس لیے کوشش کیجئے گا کوئی جملہ پھسلنے نہ پائے. 40 سے زیادہ طرق سے یہ حدیث ثابت ہے. چاہے تم بخاری اٹھا کے دیکھو، مسلم اٹھا کے دیکھو، ترمذی ہو یا سنن ابن ماجہ ہو یا ابو داود ہو یا نسائی ہو یا طبقات کی کتابیں اٹھا کے دیکھو، جوامع ہو، معجمات ہو، 40 سے زیادہ طرق ہے. اور کیا کہ جس وقت یہ آیے کریمہ نازل ہوئی، حضور مکہ مکرمہ سے مدینے کی طرف واپس ہو رہے تھے. مدینے سے بالکل پہلے، بالکل تھوڑے فاصلے سے پہلے ایک تالاب نظر آیا، چھوٹی سی آبادی نظر آئی، پہاڑوں کا جھرمٹ نظر آیا. تو سرکار نے وہیں اپنا قافلہ روکا اور کہا یہیں رکیں گے، کل انشاءاللہ مدینہ منورہ جائیں گے. اس حدیث کو حضرت برا بن عازب نے روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ نے بھی روایت کیا، اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص نے بھی روایت کی. میں انہی کے الفاظ بیان کر رہا ہوں کہ جب قافلہ بالکل قریب پہنچا تو لوگوں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو ایک مقامی نے بتایا یہ کوئی اور جگہ نہیں، اسے مقام غدیر خم کہتے ہیں. کہا ٹھیک ہے یہیں پڑاؤ ڈال دو. سرکار نے وہیں پڑاؤ ڈالا، وہیں نماز ادا کی. نماز کے بعد ایک ممبر لگایا، سارے صحابہ کی نورانی جماعت سامنے بیٹھی تھی. انہی کے درمیان مولا علی بھی تھے، لیکن اس دن علی کی ولایت کا سورج افق پہ چمکنے والا تھا. تو نبی نے کیا کیا؟ علی کو اٹھایا اور کہا میرے بازو میں کھڑے ہو جاؤ اور اپنے چاہنے والے سے پوچھو. کیا پوچھا؟ اب حدیث کے الفاظ سنو. سرکار فرما رہے ہیں اتعلمون انی اولا بکم من انفسکم، اور ایک روایت میں ہے حل تعلمون انی اولا بکم من انفسکم، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ توجہ، تم سے زیادہ تمہاری جان پہ میرا حق ہے، یا تمہاری جان سے زیادہ میں محبوب ہوں، یا تمہاری جان سے زیادہ میں قریب ہوں؟ جو معنی لے لو مولا کا. کیا تم یہ جانتے ہو؟ سارے صحابہ نے کہا بلا بلا یا رسول اللہ، ہم جانتے ہیں کہ آپ ہماری جان سے زیادہ ہمارے مالک ہیں، مولا ہے. سرکار نے پھر دوبارہ کہا، جوش میں نہیں ہوش میں جواب دو. حل تعلمون انی اولا بکم من انفسکم، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟ پھر ایک ہی سر میں سارے صحابہ نے یہی جواب دیا، بلا بلا یا رسول اللہ. سرکار نے پھر تکرر ثالثاً، تیسری بار پھر پوچھا، اتعلمون انی اولا بکم من انفسکم، کیا تم لوگ یہ جانتے ہو کہ میں تمہاری جان کا تم سے بڑا مولا ہوں؟
تو ایک صحابی رسول مجمع سے نکلے اور تلوار نکالی کا حضور حکم دیجئے تو میں اپنی گردن کو کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں. سرکار آپ ہی تو ہماری جان ہے, آپ ہی تو ہماری جان ہے. ارے ہم ایک نہیں دو نہیں, اللہ 100 جانیں دے دے تب بھی آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیں گے. اتنا کہنا تھا. اب دل تھام کے سننا. فَأَخَذَ بِيَدْ عَلِيٍّ قَائِلًا وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ. اتنا کہنا تھا. نبی نے علی کا ہاتھ تھاما اور کہا عزت رب کعبہ کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, اے لوگوں اگر میں تمہارا مولا ہوں تو زمین و آسمان گواہ ہو جاؤ, میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کا مولا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنا کہنا تھا, کوئی اور نہیں. میں حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کر رہا ہوں, جن کا نام سنتے ہی شیعوں کا مزاج بدل جاتا ہے. کھڑے ہوئے فقام الشیخ, اب عمر قائلا حنیئا لک یا علی بن ابی طالب, مبروکا بک یا علی بن ابی طالب, انت اصبحت مولایا ومولا لکل مومن. فاروق اعظم نے مبارکبادی دیتے ہوئے کہا اے علی ولایت مبارک ہو, اے علی مولائیت مبارک ہو, اے علی یہ قربت و محبت مبارک ہو, اے علی مبارک ہو. انت اصبحت مولایا ومولا لکل مومن, آج سے تو میرا بھی مولا ہے, میرا بھی محبوب ہے اور ہر مسلمان کا محبوب ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور محبوبیت کے لیے دعا نبی نے کی, اللہم والی من والا وعادی من عادا. اے اللہ تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرتا ہے, اور اے اللہ تو اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھتا ہے. یہ قول فیصل تھا مقام غدیر خم پہ. وہ تلوار جسے ہم ذوالفقار کہتے ہیں, اس حقیقت سے پردہ اگر اٹھایا ہے کہیں تو مقام غدیر خم پہ اٹھایا گیا, جسے دست نبی سے علی نے طلب کیا. وہ دو دھاری ذوالفقار جو لاہوتی فضاؤں سے گزری, توجہ, ملکوتی بزموں سے گزری, فرشتوں کے مقدس ہاتھوں نے جسے صیقل کیا, حور و غلماں نے جس کا قبضہ سجایا, جو غدیر کی پہاڑی پہ لہرائی, دست علی سے ٹکرائی, آواز آئی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. آج میں تقریر کرنے نہیں, چند سوالات ہیں ان کا جواب دینے بیٹھا ہوں. کچھ لوگوں کو بڑی چڑ ہوتی ہے کہ مولا کیوں کہتے ہیں, مولا کیوں کہتے ہیں. ارے سبھی نے کہا ہوتا تو ہم نہ کہتے, نبی نے کہا. ایک سوال اور بہت آج کل پرچلن میں چل پڑا ہے, بہت, جسے دیکھو جسے بولنے کا بھی شعور نہیں وہ بھی سوال کرتا ہے. کیا کہ یہ جو سنی لوگ مولا علی کو کرم اللہ وجہ کہتے ہیں, اس سے توہین صحابہ کی بو آتی ہے. معاذ اللہ رب العالمین. یار صحابہ, اللہ اکبر, کوئی ایسی ویسی جماعت ہے, کسی ماں کے لال نے وہ دودھ نہیں پیا ہے جو نبی کے اصحاب کو آنکھ بھی دکھا سکے. ہم حیدری ضرور ہیں, مولائی ضرور ہیں, مگر محبت ہم نبی کے سارے صحابہ سے اپنی جان سے زیادہ کرتے ہیں. جیسے ہم کلمہ ایک نبی کا پڑھتے ہیں, محبت ہر نبی سے کرتے ہیں. مرید ایک ولی سے ہوتے ہیں, محبت ہر ولی سے کرتے ہیں. ایسے ہی ہم نے دامن علی کا ضرور تھاما ہے, پیار ہر صحابی سے کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے وہ جماعت, اتنی مقدس جماعت
جنہوں نے نبی کو اپنی ماتھے کی نگاہوں سے دیکھا ہو، جلوہ زیبا کا کو نہارا ہو، ارے وہ جماعت، توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ، جنہوں نے نبی کے وضو کے قطروں کو بھی زمین پہ گرنے نہ دیا، وہ مقدس جماعت ہے جماعت صحابہ، جنہوں نے بدر و احد خیبر و خندق میں پرچم اسلام کو لہرا دیا، وہ جماعت ارے جن کا نام سن کر رستم اور سہراب کا کلیجہ تھر تھرا جائے، وہ جماعت جنہوں نے انطاکیہ کی کلیساؤں میں گھس کے اذان دے دی، وہ مقدس جماعت جنہوں نے دریائے نیل کی روانی کو صرف ایک لیٹر، ایک خط لکھا تو روانی کا مزاج بدل گیا، وہ جماعت ہے جماعت صحابہ۔ ارے جو اپنی نئی نویلی دلہن کو بستر عروس پر سہاگ رات بھی میں چھوڑ دے اور صدائے الرحیل سن کر گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر بیٹھ کر اپنے پرانوں کی آہوتی دے دے، وہ جماعت ہے جماعت صحابہ۔ ارے جن کے تصور سے قیصر و کسریٰ کے ایوان میں دھرتی کمپ آ جائے، وہ جماعت ہے جماعت صحابہ۔ جن کا چہرہ دیکھ کر فلسطین کا پادری قدس کی چابیاں قدموں میں رکھ دے، وہ جماعت ہے جماعت صحابہ۔ ارے فتح قادسیہ کے لیے جب انہوں نے نبرد آزمائی دکھائی اور سامنے دریائے دجلہ کی لہریں آ گئی تو پرواہ نہ کیا اور اپنے گھوڑوں کو دوڑا دیا، اور اس منظر کو دیکھ کر شاعر مشرق کو بھی کہنا پڑا کہ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج العلماء۔ اس لیے سوچ کے بولا کرو، یہ کسی وہابی کی بات نہیں، مصطفیٰ کے صحابی کی بات ہے۔ بہت مقدس مقرب محبوب جماعت کا نام جماعت صحابہ، اسی لیے تو ان کو بندے تو کہتے ہیں، مولا نے بھی کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ، اللہ ان سے راضی ہو وہ اللہ سے راضی ہے۔ ہمیں جب اللہ کہہ رہا ہے تو ملا کو تکلیف کیوں ہو رہی؟ آئیے مسکرا کے جب فریش ہوئے ہیں تو ان کا سوال سنیے۔ سب کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، علی کا نام آتے ہی کرم اللہ وجہ، حالانکہ ایسا نہیں، ہم انہیں بھی رضی اللہ عنہ، ہاں لیکن جب رگے حیدری پھڑپھڑاتی ہے جس میں تو کرم اللہ وجہ نکلتا ہی ہے۔ اور یہ وہ دعا ہے جو اپنے بھی دیتے ہیں غیر بھی دیتے ہیں۔ اس کی کئی ایک وجہ ہے شجر میاں، بس 2-3 وجہ بیان کروں گا پھر آگے بڑھتا ہوں۔ تیار ہیں آپ؟ کرم اللہ وجہ کا پہلے مطلب سمجھیے۔ کرم اللہ وجہ کا مطلب ہے اللہ ان کے چہرے کو مکرم فرمائے، اگر دعا کے لہجے میں، اور اگر ماضی سے تعبیر کریں تو جس کے چہرے کو اللہ نے پوتر بنایا، مکرم بنایا، وہ کرم اللہ وجہ۔ تو مکرم تو ہر صحابی ہے کہ نہیں؟ بولو۔ بلکہ صحابی تو بہت بڑی بات ہو گئی، ہر اللہ کا نیک بندہ مکرم۔ اللہ پاک کا ارشاد ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں ہر وہ مکرم ہے جو متقی ہے۔ تو جب سب مکرم ہیں تو سب کو کیوں نہیں کہتے؟ نام حیدری آتا ہے تبھی کرم اللہ وجہ نکلتا ہے۔ پہلی وجہ سنو، پہلی وجہ کہ سب رضی اللہ عنہ، لیکن علی کے لیے کرم اللہ وجہ اس لیے کیونکہ سب کہاں پیدا ہوئے؟ اللہ کے گھر میں نہیں، بندوں کے گھر میں۔ کوئی اپنے ددیال میں پیدا ہوا، کوئی ننیال میں پیدا ہوا، کوئی گھر میں پیدا ہوا، کوئی کہیں پیدا ہوا، سب بندوں کے گھر میں پیدا ہوا، مگر علی کا وجود اس لیے مکرم کیونکہ علی بندوں کے گھر میں نہیں، مولا کے گھر میں پیدا ہوا، رب کے گھر میں پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا، لم یلد کے گھر ولد پیدا ہوا۔ اور سنو چہرہ کیوں مکرم، اس کی وجہ بھی
غلام سید صاحب توجہ چاہوں گا اس نکتے پر. چہرہ کیوں مکرم, یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سنو, جب سب پیدا ہوئے تو سب نے دیکھا کیا؟ سارے صحابہ کی عظمتیں میرے سر آنکھوں پر, مگر جب انہوں نے آنکھ کھولی تو دیکھا کیا؟ کسی نے ماں کا چہرہ دیکھا, کسی نے دادی کا چہرہ, کسی نے نانی کا چہرہ, کسی نے آیا کا چہرہ, کسی نے دایا کا چہرہ, کسی نے کنیز کا چہرہ, کسی نے در دیکھا, کسی نے دیوار دیکھا, کسی نے چوکھٹ دیکھا. جب سب پیدا ہوئے تو در و دیوار کو دیکھا, مگر علی کا چہرہ اس لیے مکرم کیونکہ علی نے اس وقت تک آنکھ نہ کھولی جب تک رخ مصطفیٰ کو نہ دیکھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, تاج العلماء. واہ میاں واہ. آؤ تیسری بڑی نازک اور بڑی لطیف وجہ ہے, بڑی محرم وجہ ہے جو ہر جگہ بیان نہیں کرنی چاہیے, لیکن اپنوں کا مجمع ہے تو بیان کر دیتا ہوں. تیسری وجہ یہ ہے کہ سب رضی اللہ عنہ, لیکن علی کو کرم اللہ وجہ دنیا اس لیے کہتی ہے, دل تھام کے سننا, اس لیے کہتی ہے کیونکہ علی اس چہرے کا محرم ہے, اس زہرا کا شوہر. ارے جس زہرا کے چہرے کو جبریل نے بھی نہ دیکھا ہو, اس سے وہ چہرہ علی کے لیے محرم ہو. واہ واہ واہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. میاں توجہ ہے, اچھی تشریح. اس لیے علی کرم اللہ وجہ. تو کہہ دینا ان سے, یہ ہم عصبیت میں نہیں کہتے, حقیقت میں کہتے ہیں. آج کل میں واٹس ایپ فیس بک کا زمانہ ہے, سوالات آتے ہیں, میں نے سوچا چلو جواب دینے کے لیے بہیل سے اچھی جگہ نہیں. ایک تیسرا سوال بھی وہ لوگ کرتے ہیں, اس کا بھی جواب سن لو. خطاب تو انشاءاللہ غازی ملت کریں گے, چاہے 10 ہی منٹ کریں, لیکن علی کا یہ بیٹا بتائے گا کیا ہے علی اور کیا ہے ابو علی ابو طالب. پوری توجہ کے ساتھ. آج کل ان کا محبوب عنوان بھی یہی ہے. آپ فیض حاصل کر چکے ہیں, ہم پتہ چلا. توجہ چاہوں گا, تو وہ ان کا حصہ ہے, ان سے بہتر کوئی بیان بھی نہیں کر سکتا. تیسرا سوال ایک کرتے ہیں کہ شیعوں کی طرح سنی لوگ بھی نبی اور علی میں فرق نہیں کرتے. یہ کیسی بات کر رہے ہو یار, جو نبی ہے وہ نبی ہے, جو علی ہے وہ علی. صاف نبی نے فرمایا تھا, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہو لا نبی من بعدی. تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک. یہ اور بات ہے کہ ہارون نبی تھے اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. میں جواب بعد میں دوں گا, پہلے بات یہ چھڑ گئی ہے تو سنو. قصہ کیا ہے؟ غزوہ تبوک کے موقع پر نبی نے علی کو چھوڑا تھا. آپ یہ سنتے آئے ہیں, جب عہد مواخات ہوئی, سب نے ایک دوسرے کو بھائی بنا لیا. صحیحین میں یہ حدیث موجود ہے. نبی نے بعد میں علی کو گلے لگا کے اپنا بھائی بنایا. سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ زور سے بولو. اسی لیے میں اسے دہرانا بھی نہیں چاہتا, کیونکہ یہ نہیں دہراؤں گا نہیں, چوتھی بار آیا ہوں, میری عادت ہی نہیں. میں تلاش رہا ہوں کیا نہیں بولا, پوری توجہ کے ساتھ. اس لیے میں اس سے بائی پاس کر کے آگے بڑھ رہا ہوں. نبی نے تبوک کے مقام پہ جاتے وقت علی کو چھوڑا اور اپنا وصی بنا کے چھوڑا, بھروسہ بنا کے, اور کہا اے علی سب مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں, میں تجھ پہ بھروسہ کرتا ہوں. اور یہ بھروسہ پہلی بار نہیں ہوا, ایک بار ہجرت کے وقت بھی ہوا تھا, جب نبی نے علی سے کہا یہیں سو جاؤ, امانتیں اپنے پاس رکھ لو, صبح اٹھنا جن کی امانت ہے بانٹنا, پھر مدینے آ کے ملنا. علی گہری نیند سو گئے. کیوں؟ کیونکہ نبی کو علی پہ بھروسہ, سب کو نبی پہ بھروسہ تھا, تبھی تو اپنا مال دیتے تھے. نبی کو علی پہ بھروسہ. یہ حصہ بھی میں غازی ملت کے لیے چھوڑ رہا ہوں. آئیے قدم اور آگے بڑھتے ہیں. تبوک کے مقام پر نبی نے علی کو چھوڑا اور فلسطین
کہ زرقہ کے مقام پر جو وادی ایمن کہلاتی ہے وہاں موسیٰ نے ہارون کو چھوڑا. دونوں کے چھوڑنے کی مماثلت دیکھیں اور بعد میں ریزلٹ دیکھیں, تبھی تو علی سمجھ میں آئیں گی علی ہیں کون. میں وہ سب باتیں نہیں کہنا چاہتا ہوں جو آپ کہیں یہ وہاں سے لے لیا یہ وہاں سے. آئیے پوری توجہ کے ساتھ. حضرت موسیٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ جناب موسیٰ نے خواہش ظاہر کی اللہ کو دیکھنے کی. عرض کیا ربی ارینی انظر الیک, اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. جواب ملا لن ترانی, یو کین ناٹ سی می, نہیں دیکھ سکتے یا میں نہیں دکھایا جاؤں گا. دیکھنے والا کوئی اور ہے, تم دور سے دیکھو وہ نور سے دیکھے گا, وہ کوئی اور ہے. ہاں لیکن آؤ میرے پاس, 40 دن کی نیت کر کے آؤ, کوہ طور پہ آؤ, میں تمہیں کتاب ہدایت دوں گا اور اس کی روشنی میں تم اپنے فالوورز کا مارگ درشن کرنا. حضرت کو بلا لو, مارگ درشن کرنا. ٹھیک ہے. جناب موسیٰ یہ کہہ کے چلے گئے. کئی دن کے لیے گئے؟ اتنی جلدی بھول جاتے ہیں, بولو. فلما رجع 30 لیلہ, اور اس کے بعد 10 دن اور بڑھائے 40 لیلہ, 40 دن کے لیے. کئی دن کے لیے؟ یعنی چلہ کرنے گئے. اسی 40 سے چلہ نکلا. چلہ وہ بھی کرتے ہیں نا, وہ جو 3 دن کے لیے, 7 دن کے لیے اور 40 دن کے لیے. چلہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے کچوچا شریف میں. چلہ بری چیز نہیں ہے, جگہ بری ہوتی ہے. اگر تم کچوچے جاؤ گے تو چلہ کرتے کرتے قلندر بن جاؤ گے, ان کے اجتماع میں جاؤ گے تو بندر بن جاؤ گے. تو چلہ بری چیز نہیں, یہ تو سنت موسیٰ ہے کہ 40 دن کے چلے پہ نکلے. اور ہارون سے کہا کہ جو کچھ میں نے اب تک بتایا ہے اس پر میری قوم کو رکھنا, گڑبڑ نہ ہو. ادھر سامری جادوگر ٹکی ٹکی مار کے دیکھ رہا تھا, اس انتظار میں کہ یہ ہٹیں تو ہم ڈٹیں. سامری نام کا کوئی گاؤں بھی گجرات میں, آپ ہی کے قریب میں. ہاں, اب پتہ نہیں کس نے رکھا وہ نام. اس نے ایک عجیب و غریب شکل اختیار کی اور جا کر کے قوم میں گھسا, اور گھس کر کے اتنی گڑبڑ سڑبڑ کیا, اتنا حضرت تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. لے کے نہیں کھڑے ہو کے نعرہ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضور غازی ملت زندہ آباد, حضور غازی ملت زندہ آباد, جانشین محدث اعظم ہند. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سنیوں کا شیر غلط جگہ کھڑے ہو. چوجے بیٹھ جائیے, درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کہے ادھر بھاگ. چلانا بند کریں گے تو میں شروع ہو جاؤں. یہ عادت تو کسی اور کی ہے اور آپ اپنا رہے ہیں. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علیہ صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میرا ہمیشہ کا معمول رہا
اب تک کہ والد صاحب آتے ہیں تو میں ایسے ہی ہٹ جاتا ہوں جیسے پانی ملتے ہی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، لیکن آج نہیں ہٹوں گا، بات پوری کروں گا، کیونکہ میں خود نہیں چاہتا کہ ابو جلدی آئیں، اور آئیں تو بہت جلدی جائیں۔ ابھی ہم سب کو حضرت کی بہت ضرورت ہے۔ جلدی جانے والا نہیں ہوں۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور آپ کا سایہ۔ تو تیور تو دیکھ لیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ اس تیور کو دیکھ کر آپ کے ایمان کا زیور چمک گیا ہوگا۔ اللہ چمکائے رکھے۔ اب بالکل جہاں چھوڑا تھا، اس حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے کہ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ غیر انہو لا نبی من بعدی، تو میرے نزدیک ایسے ہی ہے جیسے ہارون موسیٰ کے نزدیک، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ I am the last messenger of Allah۔ موسیٰ کلیم اللہ تو چلے گئے 40 دن کے چلے پہ، ہوا کیا؟ سامری کے ترکش کے ایسے تیر چلنے لگے کہ صرف 40 دن میں، کئی دن میں ادھر دیکھو، اسی لیے کہتے ہیں 40 دن کے لیے جب کہیں جاؤ تو سوچ سمجھ کے جاؤ، جگہ غلط نہیں ہونی چاہیے۔ جانا ہے تو کچوچا شریف جاؤ تاکہ قلندر بن کے آؤ، ان کے سڑے ہوئے اجتماع میں جاؤ گے تو بندر بن کے آؤ گے۔ صرف 40 دن سامری نے اپنے ترکش کے تیر چلائے، اپنے مکر و فریب کے ایسے جال بنے کہ پوری قوم گمراہ ہو گئی۔ صرف 40 دن کے اندر بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ کیا کرنے لگی؟ گائے کے بچے کی پوجا۔ ایک خدا کو ماننے والی امت، ایک نبی پر کا کلمہ پڑھنے والی امت، صرف 40 دن میں گڑبڑ ہو گئی۔ جگہ سوچ سمجھ کے سلیکٹ کیا کرو۔ بچڑے کی پوجا کرنے لگی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا، موسیٰ کلیم اللہ جب اپنی قوم میں لوٹے اور پوجا کرتے ہوئے دیکھا تو جلال میں، اور جلال میں آتے ہی جناب ہارون کی انگلی ان کے کالر کو پکڑا، داڑھی کو کھینچا، ڈانٹا اور کہا یہ کیا؟ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، اتنا برا کر دیا میرے جانے کے بعد تم نے۔ صرف 40 دن کا یہ نتیجہ تھا۔ مگر اے اہل سنت والجماعت، میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اے خوش بختوں، اے خوش نصیبوں، اے صحابہ اور اہل بیت کی محبت سے اپنے سینے کو مدینہ بنانے والوں، اے اچھے بھاگے والوں، تم اپنی قسمت پر جتنا ناز کرو کم ہے، جتنا فخر کرو کم ہے، جتنا گرو کرو کم ہے۔ وہ قوم موسیٰ تھی جو 40 دن اپنے نبی سے دور رہی، گمراہ ہو گئی، برباد ہو گئی۔ اور ذرا علی کی تربیت کا رنگ دیکھ، جب نبی نے اپنی امت کو علی کے حوالے کیا تو 1400 برس ہو گئے، کوئی غوث بن کے چمکا، کوئی مدار بن کے چمکا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاج العلماء، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے۔ تو سوال کرتے ہیں کہ سنی لوگ جو ہیں شیعوں کی طرح نبی اور علی میں فرق نہیں کرتے۔ ابے اتنا بڑا فرق، نبی نبی ہیں، علی 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 علی۔ لیکن
کہتے ہیں نا کہ جن کے سینے میں بغض علی کی آگ جل رہی ہے وہ کوئی نہ کوئی ہیلا بہانہ نکالتے ہیں. چنانچہ وہ مباہلے کی بات کرتے ہیں کہ مباہلے میں کچھ مباہلہ کم و مبالغہ زیادہ ہو جاتا ہے. میں نے سوچا کہ چلو آؤ آج بہیل کے اس چوک پہ علی کا بیٹا اس کا جواب دے گا. واقعہ بڑا مشہور ہے. حضور علیہ السلام بار بار عیسائیوں کو دعوت دے رہے تھے، خاص کر نجران کے، کہ چلو جن جن چیزوں میں ہماری اور تمہاری یونٹی ہے، ادھر ہماری یونٹی ہے، جن جن چیزوں کو ہم ایکولی ایکسپٹ کرتے ہیں، کم سے کم اسی پر آؤ، ایک ہو جاؤ. جیسے ہم بھی یہ خدا کو مانتے ہیں، تم بھی یہ خدا کو مانتے ہو، تمہارے پاس بھی آسمانی کتاب، ہمارے پاس بھی آسمانی کتاب، ہم بھی شرک نہیں کرتے، تم بھی شرک نہیں کرتے، اسی پر ایک ہو جائے تاکہ بددینوں سے مقابلہ کیا جائے. مگر نہیں ہوتے تھے، خلفشار کرتے تھے، آتنک پھیلاتے تھے، لڑتے لڑاتے تھے، اور یہی کہتے تھے کہ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ مسلمان اپنے قوم کے نبی کو نبی کہتے ہیں اور ہم انہیں نبی نہیں خدا کا بیٹا کہتے ہیں. ہم ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضور نے اس کے بھی دلائل پیش کیے، لیکن کہتے ہیں نا وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے. نہیں مانا. اس کا ذکر قرآن پاک کے 3 پارے میں سورہ آل عمران میں رب تعالیٰ نے یوں فرمایا کہ جب حضور نے سوال کیا کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، کہ اگر تم اس لیے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو کیونکہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، بن باپ کے پیدا ہوئے، تو what do you say about سیدنا آدم؟ وہاں تو ماں بھی نہیں ہے. توجہ، یہاں تو کم سے کم مریم ہے، وہاں تو نہ آدم کا کوئی باپ ہے نہ کوئی ماں ہے. تو جب آدم بن ماں باپ کے خدا نہیں تو پھر عیسیٰ صرف باپ کے بغیر خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ عقل ہوتی تو سمجھ جاتے، نہیں سمجھے، بدتمیزی کرنے لگے تو پھر آیت نازل ہوئی محبوب اب ان سے بحث مت کرو، اب ان سے مباحثہ مت کرو، مکالمہ مت کرو، مناقشہ مت کرو، ان سے مناظرہ مت کرو، ان سے منافسہ مت کرو، مقابلہ مت کرو، کرنا ہے تو ان سے مباہلہ کرو. یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے نہیں مانیں گے. چنانچہ آیت نازل ہوئی فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ترجمہ، اے محبوب یہ جو آپ نے ان سے حجت کی اور آپ سے لوگوں نے حجت کی، اس علم کی بنیاد پہ جو اللہ نے آپ کو دی ہے، اگر یہ نہیں مانتے ہیں تو ان سے کہہ دو اب بس. توجہ، اب بس بہت ہو گیا، اب آؤ تم اپنے بچوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں. توجہ، آؤ تم اپنی عورتوں کو لے کے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں. اور محدث اعظم نے بڑا پیارا ترجمہ کیا انفسنا و انفسکم کا، جواب ہی دے دیا ہے ناسبیوں کا. کہا تم اپنے اپنوں کو لے کے آؤ، ہم اپنے اپنوں کو لے کے آتے ہیں. تاریخ گواہ ہے میرے دوستو، جب بات بچوں کی ہوئی وہاں انس بن مالک بھی کھڑے تھے، عبداللہ بن عمر بھی تھے، عبداللہ بن زبیر بھی تھے، بہت سارے اصحاب کے بچے تھے، مگر نبی نے کسی کو نہیں پکارا. آواز دی یا حسن تعال، اے میرے بچے حسن آ جا. یا حسین تعال، اے میرے بیٹے حسین آ جا. امام حسین کو گود میں اٹھایا نبی نے اور امام حسن کی انگلی پکڑا. اس کے بعد جب بات عورتوں کی آئی تو نبی نے کہا تھا تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں. اپنی عورتوں سے عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اپنی عورت یعنی اپنی بیویاں، وہ عورتیں جن کے بارے میں قرآن نے کہا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتیں تم جیسی عورتیں اس نیل گگن نے نہیں دیکھی. وہ عورتیں
جو ام المومنین ہو، جو ابو بکر کی بھی ماں ہو، عمر کی بھی ماں ہو، عثمان کی بھی ماں ہو، علی کی بھی ماں ہو، مکیوں کی بھی ماں ہو، مدنیوں کی بھی ماں ہو، انصار کی بھی ماں ہو، مہاجرین کی بھی ماں ہو، وہ خواتین جن میں کوئی عائشہ صدیقہ ہے، کوئی حضرت میمونہ ہے، کوئی ام سلمہ ہے، کوئی ام حبیبہ ہے، کوئی حفصہ ہے، کوئی جناب صفیہ ہے، کوئی جناب سودا ہے، کوئی جناب زینب بنت جہش، کوئی زینب بنت خزیمہ، کوئی جناب صفیہ، مگر قربان جاؤ قسمت زہرا پہ سنیو، نبی نے اپنی کسی بیوی کو نہیں بلایا، جب بات اپنی عورتوں کی آئی تو آواز دی، یا قرۃ عینی فاطمہ تعالی، اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک فاطمہ آ جا۔ نا سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیونکہ پردہ دار ہیں فاطمہ، تو اپنی کملی میں چھپا کر نبی نے فرمایا میرے پیچھے کھڑی ہو جا۔ اب بات آئی تھی انفسنا و انفسکم، جس پہ لوگ سوال کرتے ہیں، تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو بلائیں، تم اپنے مردوں کو بلاؤ، ہم اپنے مردوں کو بلائیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، نفوس کو بلاؤ، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں۔ سامنے وہ مقدس جماعت تھی جس کے بارے میں نبی نے فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، وہ مقدس جماعت جس کے بارے میں آقا نے فرمایا کلہم عدول، وہ جماعت جن کے بارے میں رب فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ قربان جاؤ قسمت حیدر پر نبی نے نہ صدیق اکبر کو نہیں، فاروق اعظم کو نہیں، عثمان کو نہیں، جناب طلحہ زبیر کو نہیں، سعد و سعید کو نہیں بلایا، تو اپنے بھائی علی کو بلایا۔ گویا بلانے کا یہ تیور، توجہ چاہوں گا، بلانے کا یہ تیور اعلان کر رہا ہے کہ اے نجران کے عیسائیوں، تمہارے بشپس پر، تمہارے سارے ریورنڈز پر، تمہارے سارے پریسٹ پر، تمہارے سارے فادرز پر، بلکہ کائنات میں جتنے بھی پادری ہیں انہیں ایک طرف کھڑا کر دو، میرا علی اکیلا کافی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو جو قابل تھا سب سے آگے آگے، کیونکہ حضور نے فرمایا تم اپنی جانوں کو بلاؤ، ہم اپنی جانوں کو، پھر ہم سب مباہلہ کریں گے، یعنی ایک دوسرے کے لیے دعائے ہلاکت کریں گے، لعنت بھیجیں گے، جو حق پہ ہوگا وہ بچے گا، جو باطل ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اتہاس ساکشی ہے میرے دوستوں، متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم کی، کہ جب ان چمکدار چہروں کو آگے بڑھنے والے نے دیکھا تو اپنے سردار سے کہتا ہے سردار پھٹ لو، بھاگ لو، گڑبڑ ہے۔ کیا؟ ارے کہ ذرا سر اٹھاؤ، ان چہروں کو تو دیکھو۔ کیا تیری پوری جماعت میں ایسے چہرے ہیں؟ ذرا حسن کو تو دیکھو، حسین کو تو دیکھو، علی کو تو دیکھو، اور سب سے بڑھ کر ان کے نبی کو تو دیکھو۔ بھاگ لو۔ یاد رکھنا ہم نے اپنی انجیل میں پڑھا ہے، کہتا ہم نے اپنی انجیل میں پڑھا ہے کہ جب قوم کے لیے لعنت ان کے نبی نے بھیجی ہے تو قوم بندر بن گئی، کتا بن گئی، چوہا بن گئی۔ ارے یہ مسلمانوں کا نہیں، سارے انسانوں کا نبی، ان کی نشانیاں ہم نے اپنی کتاب میں پڑھی ہے۔ بھاگ لو، یہ تو وہ چہرے ہیں کہ اگر ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں اور کہہ دیں کہ یہ پہاڑ ہٹ جا تو پڑتے نظر میں یہ پہاڑ اکھڑ کے دوسری طرف چلا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ واپس ہو گئے تو نبی نے مسکرا کے کہا قسمت اچھی تھی، قسمت اچھی تھی جو چلے گئے، نہیں تو میں دعا کرتا، میری فاطمہ آمین کہتی، میرا علی آمین کہتا، حسنین آمین کہتے، تو رب کعبہ کی عزت کی قسم پوری عیسائی قوم دنیا میں فنا ہو جاتی، جانور بن جاتے۔ اچھی قسمت تھی چلے گئے،
سوال پھر وہیں آ کے رکتا ہے کہ آخر علی کو بلایا، اور جب یہ بات انفس کہا، انفس یہ نفس کی جمع ہے، یعنی تم اپنے اپنوں کو بلاؤ، ہم اپنے اپنوں کو بلائیں۔ معاملہ کئی کو بلانے کا تھا، بلایا صرف علی کو۔ علی کو، نفس کا مطلب اپنا، نفس ہی کا مطلب جان، نفس کا مطلب نفس بھی۔ اب ہم سمجھ گئے کہ علی صرف علی نہیں، دنیا علی سے محبت کیوں نہ کرے؟ ارے جس علی کو نبی نے اپنی جان کہا ہو، اپنا نفس کہا ہو، اپنا کہا ہو، سارے حیدری مچل کے کہنے لگے۔ اب ہمیں کہنے سے کوئی نہیں روک سکتا، ہم سمجھ گئے علی جان محمد ہیں، علی نفس محمد ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ گئے نا، اب رات زیادہ ہو گئی ہے، تبرکن حضرت کو بھی سننا، مگر میں ایک خصوصی اجازت والد قبلہ گاہی سے آج چاہ رہا ہوں آپ سب کی موجودگی میں، کہ یہ کرم ہوا سرکار غوث پاک کا کہ میں راستے میں تھا، دیوگڑھ سے جا رہا تھا ادے پور، میرے ساتھ جناب معین الدین مستجابی عرف بلبل مستجاب تھے، اور انہوں نے کہا حضرت، اعلیٰ حضرت کا ایک مشہور زمانہ نعتیہ کلام ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ اس پر تو کئی لوگوں نے تضمین کی ہے، انڈیا والوں نے بھی کی ہے، پڑوسیوں نے بھی کی ہے، لیکن اسی بحر میں، اسی زمین پہ ایک آپ کے جد امجد غوث پاک کی شان میں ایک کلام ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ حضرت اس کی تضمین کر دیں، تو میں نے کہا دیر کس بات کی ہے، موبائل پہ انگلی چلاؤ، میں بول رہا ہوں۔ تو 1.25 گھنٹہ لگا، کتنا وہ کلام ہو گیا۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں انہیں اسی لیے لایا ہوں کہ والد صاحب کے سامنے یہ کلام پڑھ دیں اور مجھے ان کی دعاؤں کا مستحق بنا دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔